گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم شریعت کے احکام سیکھتے ہیں، کوئی موضوع ہوتا ہے اس سے متعلق احکام سیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لباس آج ہمارا موضوع ہے، لباس کے شرعی احکام انشاءاللہ عز و جل اس میں آج گفتگو کی جائے گی۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، لباس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہم لوگوں کو، انسانوں کو لباس کی نعمت بھی عطا فرمائی، لیکن لباس کے بھی شریعت نے احکام مرتب فرمائے، اس سے متعلق بھی شریعت کے احکام ہیں۔ تو آج کے سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس سے متعلق بھی معلومات ہوگی کہ لباس ہم جو استعمال کرتے ہیں، جو پہنتے ہیں، ہمیں شرعاً کس قسم کا لباس پہننا چاہیے، لباس پہننے میں ابتدا کہاں سے کرنی چاہیے، کیا لباس پہننے کی بھی دعائیں ہیں، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے کیا دعائیں جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مانگی ہیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم اس پر کلام کریں گے۔ مفتی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ پہلا سوال میں عرض کرتا ہوں کہ حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ لباس پہننے میں ابتدا کہاں سے کرنی چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ لباس پہننا ایک تکریم اور تعظیم والا کام ہے، یعنی ایک اچھا کام ہے، ٹھیک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت کریمہ رہی ہے اور یہ آپ کی سنت مبارکہ ہے کہ کوئی بھی تعظیم والا کام، اچھا کام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سیدھے ہاتھ کی طرف سے شروع فرماتے تھے۔ اگر وہ کام ایسا ہے کہ جس میں سیدھا ہاتھ بھی استعمال ہوگا اور بایاں ہاتھ بھی استعمال ہوگا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کی ابتدا سیدھے ہاتھ سے فرمایا کرتے تھے۔ تو لباس پہننے کا جو مرحلہ ہے، مثال کے طور پہ قمیض کرتا پہننا ہے یا جبہ پہننا ہے، یا اسلامی بہنوں کو برقع پہننا ہے، تو چونکہ یہ لباس پہننا یہ ایک اچھا کام ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں مسنون یہ ہے کہ آستین میں پہلے سیدھے ہاتھ کو داخل کیا جائے، ٹھیک ہے، الٹے ہاتھ سے شروع نہ کیا جائے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو پاجامہ پہننے کا معاملہ ہے، شلوار پہننے کا معاملہ ہے، تو اس میں بھی ابتداءً سیدھے پاؤں میں اس کو ڈالا جائے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد الٹے پاؤں میں، اور اس کے برعکس جب اتارنے کا معاملہ آئے گا تو اس کے برعکس معاملہ کیا جائے گا، کیونکہ لباس اتارنا یہ اس کے مقابلے میں جو تعظیم والا کام ہے اس کے مقابل ہے، تو اس اعتبار سے جب لباس اتارا جائے گا، یعنی اگر کوئی کرتا قمیض اتار رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ پہلے الٹے ہاتھ سے آستین کو جدا کرے، پھر سیدھے ہاتھ سے آستین نکالے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح اگر پاجامہ وہ اتار رہا ہے تو اس کو پہلے الٹے پائچے سے ابتدا کرنی چاہیے اور بعد میں سیدھا پائچہ پاؤں سے جدا کرے۔ تو یہ تکریم والے، تعظیم والے جو کام ہیں تو ان میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سیدھے ہاتھ سے، سیدھی جانب سے اس کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ جیسے بال بنانا، صحیح، تو بال بنانا یہ ایک اچھا کام ہے، تو پہلے سیدھی طرف سے کنگھا کیا جائے گا، ٹھیک، اسی طرح جوتے پہننا، چپل پہننا تو پہلے سیدھے پاؤں میں داخل کیا جائے گا، اور جب اتارنے کا معاملہ ہوگا تو پہلے الٹے پاؤں سے چپل کو جدا کیا جائے گا، پھر سیدھے پاؤں سے، ٹھیک۔ تو اسی طرح تعظیم والی مقامات پر جانا، جیسے مسجد میں جانا ہے تو پہلے سیدھا پاؤں مسجد میں داخل کریں گے، گھر میں جانا ہے تو پہلے سیدھا پاؤں اندر داخل کریں گے، اور اگر مسجد یا گھر سے نکلنا ہے تو الٹے پاؤں سے ابتدا کی جائے گی کہ پہلے بایاں قدم باہر نکالا جائے گا۔ اچھا، یہ ارشاد فرمائیں کہ لباس پہننے اتارنے کے حوالے سے بھی کیا کچھ دعائیں ہیں، مسنون دعائیں وغیرہ؟ بالکل، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے
اس حوالے سے مختلف الفاظوں میں دعائیں پڑھی ہیں، دعا اللہ تعالی کی بارگاہ میں حمد و ثنا کی ہے اور اس کی فضیلتیں بھی بیان کی گئی ہیں. ٹھیک. تو گویا اگر کوئی لباس پہنتے وقت اس دعا کو پڑھ لے گا تو لباس پہنتے وقت اس دعا کی پڑھنے کی یہ برکت یہ ہے کہ اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے. جیسے ایک دعا جو میں اس وقت پڑھوں گا، یہ بہار شریعت جو مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ہے، اس کی تیسری جلد، اس تیسری جلد میں 16واں حصہ ہے اور وہ 16واں حصہ حلال و حرام کے احکام سے متعلق ہے. تو اس کے اندر صفحہ نمبر 407 پر یہ دعا مذکور ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کپڑا پہنے اور یہ پڑھے الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے یہ لباس پہنایا اور میری طاقت و قوت کے بغیر یہ عطا فرما دیا. تو فرمایا کہ جو یہ لباس پہنتے وقت یہ دعا پڑھے گا تو فرمایا گیا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ اس کے سابقہ اگلے جو گناہ ہوئے وہ بخش دیے جائیں گے. اور ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نیا لباس پہنا اور نیا لباس پہننے کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھی الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے وہ لباس پہنایا جس سے میں اپنا ستر ڈھانپتا ہوں اور اپنی زندگی میں اس سے زینت حاصل کرتا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دعا کو پڑھنے کے بعد فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص نیا کپڑا پہنتے وقت یہ پڑھے اور پرانے کپڑے کو صدقہ کر دے وہ زندگی میں اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگہبانی میں رہے گا. سبحان اللہ. تو یہ دعا پڑھنے کی برکت ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں نگہبانی میں آ جاتا ہے. تو یہاں یہ بات فرمائی گئی کہ نیا لباس پہنے، یہ دعا پڑھے نیا لباس پہنتے وقت اور پرانے کپڑے کو صدقہ کر دے. تو عام طور پہ اس طرح بہت سارے نئے نئے لباس آتے رہتے ہیں، لوگ پرانے لباس پھینک بھی دیتے ہیں. بہت سارے یہی کپڑے کچرے کنڈی پہ بھی پڑے ہوئے نظر آتے ہیں جس کو انسان سمجھتا ہے کہ فارغ ہو گیا. یا بہت سارے پرانے کپڑے ایسے بھی ہوتے ہوں گے کہ جن کا گھروں میں پوچا بنا دیا جاتا ہے یا مختلف قسم کے کاموں میں اس کی قطریں کر کے استعمال میں لایا جاتا ہے. تو اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے کہ نیا لباس پہنتے وقت یہ دعا پڑھیں اور جو پرانا لباس آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ استعمال میں اب نہیں لاؤں گا تو اس کپڑے کو صدقہ کر دیں، تو کسی غریب کو دے دیں. تو اس طرح صدقہ کرنے سے انشاءاللہ یہ برکت بھی حاصل ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگہبانی میں انسان دنیاوی زندگی میں بھی ہوگا اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ. کتنی پیاری بات ہمیں پتہ چلی کہ لباس پہننے سے پہلے دعائیں بھی ہیں اور ان دعاؤں پر مغفرت کی بشارت بھی ہے. تو یہ ہے ہماری شریعت، یہ ہے ہمارا اسلام، یہ ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ ایک تو لباس پہننے کی ابتدا ہمیں پتہ چلی اور ساتھ ہی دعاؤں کے حوالے سے بھی معلوم ہوا. حضور یہ ارشاد فرمائے کہ جیسے ہم یہ سنتے ہیں کہ امامہ جو ہے کھڑے ہو کر باندھنا ہے اور شلوار بیٹھ کر پہننی ہے، پھر جس نے اس کا الٹ کیا اس حوالے سے بھی ہے. تو یہ اس کا بھی کوئی باقاعدہ ہے طریقہ؟ کتابوں میں لکھا تو ہے کہ جس نے امام شریف بیٹھ کے پہنا اور شلوار کھڑے ہو کے پہنی تو وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہوگا کہ جس سے اس کو شفا نہیں ہوگی. تو اس حدیث مبارکہ سے یہی تو ظاہر ہے. تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ امامہ شریف کبھی بھی بیٹھ کے نہ پہنے. اور اس قسم کی جہاں احادیث میں وعیدیں بیان فرمائی جا رہی ہوں اور وہ ہماری عقلوں میں نہ آ رہا ہوں ٹھیک ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں امامہ بیٹھ کے باندھ لوں اور ایسی بیماری لاحق ہو جائے، یا میں شلوار کھڑے ہو کے پہنوں تو مجھے کوئی بیماری ایسی لاحق ہو جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا. تو اس قسم کی جو احادیث میں جہاں وعید ارشاد فرمائی گئی ہوتی ہیں تو اس میں انسان کو ڈرنا چاہیے بے باک نہ ہو. صحیح بات کہ جو زبان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایسی بات نکلتی ہے
تو کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان اس کی زد میں آ جائے. صحیح. تو ایسے میں ایک ہے کہ انسان سے غفلت ہو جاتی ہوگی کہ عام طور پہ شلوار کو پہننے کا معاملہ لوگ کھڑے کھڑے ہی پہن لیتے ہیں. صحیح. تو وہ بے باک نہ ہو کوئی. صحیح. کوشش کرے کہ اگر جگہ ایسی ہے کہ جہاں بیٹھ کر شلوار پہنی جا سکتی ہے ممکنات میں سے، تو وہاں پہ ضرور بیٹھ کے پہنے. اور اگر کوئی جگہ ایسی نہیں ملتی کہ جہاں وہ بیٹھ کے پہنے، اگر بیٹھے گا تو جگہ نہیں ہے، کپڑے گیلے ہو جائیں گے، خراب ہو جائیں گے، تو وہ ایک مجبوری ہے. صحیح. قصداً ایسا نہ کریں، کوشش کرے بیٹھ کر پہننا ممکن ہو تو بیٹھ کے پہنے. صحیح. اب یہ معاملہ کہ ایسی بیماری میں مبتلا ہوگا جس سے شفا نہیں ہوگی، تو ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی فرمایا گیا کہ کوئی بیماری اللہ تعالی نے ایسی پیدا نہیں فرمائی کہ جس کی شفا نہ ہو. تو اب ان دونوں احادیث کا یہ مطلب یعنی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹکراؤ ہو رہا ہے، تعارض ہو رہا ہے. تو اصل میں دیکھیں بہت سارے بیمار ہمارے اپنی زندگی اور مشاہدے میں ایسے آتے ہیں کہ وہ جب سے ہم نے ان کو دیکھا ہوتا ہے ایک بیماری ان کے ساتھ لاحق ہوتی ہے اور اس بیماری کے اندر ہی ان کا انتقال بھی ہو جاتا ہے. صحیح. تو اس بیماری کوئی بھی جنرل بیماری ہے، ایک آدمی کو بیماری لگی، دوسرا بھی آدمی اسی بیماری میں شکار ہوتا ہے، مبتلا ہوتا ہے، وہ علاج کراتا ہے، اس کو شفا مل جاتی ہے. لیکن اس آدمی کو علاج معالجے کے باوجود بھی شفا نہیں مل رہی. تو ممکن ہے ایسا کہ بیماری تو کوئی بھی ایسی نہیں کہ جس کی شفا نہ ہو، جس کی دوا نہ ہو. تو یہ الگ بات ہے کہ البتہ اس دوا تک رسائی اللہ تبارک و تعالی بندے کے لیے نہیں کر دیتا. اس کے مقدر میں اس دوا تک اور اس دوا کے ذریعے شفا ملنے تک اس کے مقدر میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. تو اس لیے ہمیں ایسی چیزوں سے ڈرنا چاہیے اور اس میں بے باک بالکل نہیں ہونا چاہیے. جہاں تک ممکن ہو تو امامہ شریف کھڑے ہو کر ہی باندھا جائے، اور شلوار تہبند اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو بیٹھ کر پہننا ممکن ہو تو بیٹھ کر پہنا جائے، اس کا قصداً خلاف نہ کریں. تو مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں کپڑے جو ہیں وہ کس طرح پہننے ہیں. مزید انشاءاللہ ہم سوالات کریں گے. آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل کرتے ہیں. احسن نواز اتاری بول رہا ہوں سیالکوٹ سے. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ وضو کے بغیر یا ناپاک کپڑوں میں ذکر اللہ یا درود شریف پڑھنا کیسا ہے؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کوئی بیمار شخص کہ جو مسجد میں جا کر نماز جمعہ نہیں پڑھ سکتا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. میں نواز بول رہا ہوں سعودی عرب دمام سے. یہ مفتی صاحب سے پوچھنا تھا کہ سورج نکلنے کے بعد 20 منٹ اشراق اور چاند کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، یہ آخر کم کتنے بجے تک پڑھ سکتے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. وضو کے بغیر اور ناپاک کپڑوں میں اللہ کا ذکر، بے وضو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہتر ہے باوضو کیا جائے. اور ناپاک کپڑے ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہ کرنا مناسب ہے. ٹھیک ہے، یعنی پاک کپڑے ہوں اس وقت لباس پاک صاف ستھرے لباس میں انسان اللہ کا ذکر کرے، اور اگر ناپاک کپڑے پہنا ہوا ہے تو ایسے موقع پر زبان سے ذکر نہ کرے، ٹھیک ہے، دل میں کرتا رہے. اور کوشش کرنی چاہیے کہ انسان حتی الامکان صاف ستھرے پاک کپڑے ہی پہنا ہوا ہو. تو کبھی ناپاک کپڑے ہو جائیں تو ایسے موقع پر زبان سے ذکر اللہ نہ کیا جائے، یہ بہتر ہے. پھر بھی اگر کوئی درود شریف پڑھتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے تو گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ تھا ان کا کہ بیماری کی وجہ سے اگر نماز جمعہ نہ پڑھ سکیں تو کیا؟ بیماری کا بھی واضح نہیں ہوا کہ کون سی بیماری ہے، آیا اس بیماری میں اس پر جمعے کی نماز معاف ہے، یعنی جمعہ فرض نہیں ہے، ظہر پڑھنی ہے. تو یہ بیماری مختلف قسم کی ہوتی ہیں. تو بعض بیماروں پہ جمعہ لازم نہیں ہوتا، لیکن ہر بیمار ایسا نہیں ہے. تو لہذا اب یہ کیسی بیماری ہے، کس طرح کی بیماری ہے، تو دارالفتاء اہل سنت کے فون نمبر پہ آپ رابطہ کریں اور اس پہ اس مسئلے کو ڈسکس کر لیں. انشاءاللہ شرعی رہنمائی کر دی جائے گی. ٹھیک ہے. اشراق کا وقت بالخصوص سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد کب تک رہتا ہے؟ سورج نکلنے کے بعد جب 20 منٹ گزر جاتے ہیں تو یہ مکروہ وقت ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد اشراق و چاشت کا وقت شروع ہو گیا.
اب اس کا اختتامی جو وقت ہے وہ ظہو کبریٰ سے پہلے ہے. ٹھیک ہے. ظہو کبریٰ یہ ہے کہ جب عین سورج سر پہ آ جاتا ہے اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اب سورج کی رفتار رک چکی ہے. صحیح. تو سایہ اپنی جگہ کافی دیر تک ٹھہرا رہتا ہے. صحیح. تو یہ جو ٹائم پیریڈ ہے یہ ظہو کبریٰ کہلاتا ہے. اور یہ ظہو کبریٰ سردی گرمی میں اس کے ٹائم پیریڈ 1-8 منٹ آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے. تو یہ ظہو کبریٰ تک اشراق اور چاشت کی نماز کا وقت ہے. اس کے بعد پھر اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اچھا حضور یہ ارشاد فرمائے سے لباس کے حوالے سے ہماری بات چیت ہو رہی ہے, ہم سیکھ رہے ہیں احکام. جس طرح بہت سارے افعال میں اعمال میں ہماری مطلب ایک تعداد ہے جن کی حالت بڑی خراب ہو چکی ہے, اسی طرح لباس کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لباس بہت مطلب چھوٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں. یعنی جو پینٹ ہے یا جو پاجامہ وغیرہ پہنتے ہیں تو وہ گھٹنوں تک آ گیا ہے, اور قمیص جو ہے شرٹ جس کو کہتے ہیں وہ اتنی اوپر چلی گئی ہے کہ اس طرح کے افراد جب نماز پڑھتے ہیں اور رکوع میں جاتے ہیں تو بے ستری بھی ہوتی ہے. اسی طرح عورتوں کا بھی معاملہ ہے. تو اب اس حوالے سے کیا کیا جائے؟ اس حوالے سے یہی کیا جائے کہ پردے کا اہتمام کریں. لباس جتنا شریعت مطہرہ نے لازم کیا ہے مرد کم سے کم اتنا لباس ضرور پہنے, اور جتنا عورت پہ لازم ہے عورت اتنا لباس پہنے, اور پردے کی رعایت کریں. صحیح. تو اب یہ جو گرمیوں کے اندر جو گھٹنے کھول کے جو نیکر پہن کر لوگ گلیوں میں نکلے ہوتے ہیں, اور سی سائڈ پر اس طرح کے, گرمی جتنی گرمی زیادہ تو اتنا سی سائڈ کی طرف رخ کر لیتے ہیں, خاص کر چھٹی والے دن اتوار کو. تو اس طرح گلی محلوں میں نکل آنا, لوگوں کے سامنے کھلی رانیں لے کر مردوں کا چلنا پھرنا یہ ناجائز گناہ ہے. ٹھیک. اور ایسے لوگوں کی رانوں کی طرف نظر کرنا بھی ناجائز ہے. صحیح. اسی طرح خواتین ہیں, ان کو بھی پردے کی رعایت ضروری ہے. ان کا بھی اجنبی مردوں کے سامنے اس طرح بے حجاب آ جانا اور لباس مختصر پہن کر آنا یہ بھی بے پردگی کرنا ناجائز و گناہ ہے. ٹھیک ہے. ساتھ ہی ایسا لباس پہننا کہ جس میں جانوروں کی تصویریں ہوں, یہ اس طرح ریشمی لباس جو ہے اس حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ جاندار کی تصویر, بہت سارے نوجوان ہیں جو جاندار یعنی انسانوں, مردوں کی, بعض خواتین کی بھی تصویر والے پرنٹڈ تصویر والے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں. صحیح. تو ایسے کپڑے پہننا بھی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس طرح تصاویر والے لباس پہن کے نماز پڑھنا, بس اوقات ایسے بھی لوگ آ جاتے ہیں. صحیح. وہ نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, مسجد میں بھی آ جاتے ہیں, کبھی مسجد کے علاوہ ویسے بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح جاندار کی تصویر جس میں اس کی پورے چہرے کی حیت نمایاں ہو, تو ایسا لباس پہن کر نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس طرح تصاویر والے کپڑے, کارٹونز وغیرہ بنے ہوتے ہیں, اور اس طرح کے تصاویر والے کپڑے بچوں کو بھی نہیں پہنانے چاہیے. صحیح. ریشمی کپڑے کے حوالے سے کیا؟ ریشمی کپڑا, اب ہمارے ہاں تو یوں سمجھیں کہ ریشم ایک مہنگی ایک چیز ہے, اور ریشمی کپڑے پہننا ایک عام آدمی کی بس کی بات نہیں ہے. اور ریشمی کپڑا بھی وہ کہ جو ریشمی کیڑوں سے کپڑا بنتا ہے ریشم کا, تو وہ اسی طریقے سے بہت سارے کپڑے ریشم کے کپڑے ہوتے ہیں, جیسے بہار شریعت میں کاشی سلک, چینا سلک, تو اس کو بتایا گیا کہ یہ ریشم ہیں. اسی طریقے سے بھاگل پوری کپڑے, یہ اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ بھی ایک ریشم کے ہوتے ہیں. تو ابھی اس زمانے میں ریشم کے کپڑے, یہ جو نام لیے گا یہ خالص ریشم سے بنائے جاتے ہوں گے. تو خالص ریشم سے جو کپڑے بنتے ہیں تو مردوں کے لیے ان کپڑوں کا استعمال جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. عورتوں کے لیے ریشم جائز ہے, مردوں کے لیے ریشم حلال نہیں ہے. اور احادیث مبارکہ میں اس بارے میں فرمایا گیا کہ جس نے یعنی مرد نے دنیا میں ریشم پہنا تو آخرت میں ریشم نہیں پہنے گا. صحیح. تو اس طرح مرد کے لیے ریشمی کپڑا جائز نہیں ہے. البتہ آج کل اب جو ہم بہت سارے کپڑوں کو ریشمی کپڑا کہا جاتا ہے, وہ نام اس کا ریشمی پڑ گیا, لیکن حقیقتاً وہ ریشم سے بنے ہوئے کپڑے نہیں ہوتے. شکل و صورت کے اعتبار سے کچھ میچ کرتے ہیں, نام اس کا ریشمی کپڑا. تو وہ حقیقتاً جو ریشمی کپڑے نہیں ہیں تو ان کا پہننا مرد کے لیے جائز ہے. لیکن وہ کپڑا ایسا نہ ہو کہ جو عورتوں کے پہننے کے ساتھ مخصوص ہو گیا ہو, کہ مرد ایسے کپڑے نہیں پہنے گا جو عورتوں کے ساتھ مخصوص ہوں, اور عورتیں ایسے کپڑے نہیں پہنے گی کہ جو مردوں کے ساتھ مخصوص ہو. تو البتہ جیسے بوسکی کا کپڑا ہے تو یہ مردوں کے کپڑوں میں سے کپڑا نہایت ہی وہ نرم ملائم کپڑا ہوتا ہے, اور
بہت سارے لوگ اس کو پہنتے بھی ہیں. صحیح. امیر طبقہ اس طرف مائل ہے اور یہ کپڑے پہنتا ہے. تو یہ بوسکی کا کپڑا پہننا یہ خالص ریشم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو جو خالص ریشم نہیں ہے تو اس کا پہننا جائز ہوگا. اور پھر ریشم کے اندر بھی یہ فقہاء کرام نے فرمایا کہ بسا اوقات خالص ریشم جس کا تانا بانا دونوں ہی ریشم ہو. صحیح. ایک تو وہ بھی ناجائز ہے مرد کے لیے, اور ایک کپڑا وہ کہ جس کا تانا سوتی دھاگے کا ہو اور جس کا بانا وہ ریشمی دھاگے کا ہو, تو وہ کپڑا پہننا بھی مرد کے لیے جائز نہیں ہے. ٹھیک. اب یہ تانا اور بانا کیا ہوتا ہے؟ تو کپڑے جب بن رہے ہوتے ہیں تو کپڑے بننے کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لمبے لمبے سے دھاگے ہوتے ہیں. صحیح. وہ تنے ہوئے ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو وہ جو تنے ہوئے دھاگے ہوتے ہیں جو مشین میں, اس کو تانا کہا جاتا ہے. جو عام طور پہ اگر اس کو یوں سمجھیں کہ کوئی جب ہم تھان کھولتے ہیں تو تھان جس طرح کھلتا ہے تو وہ دھاگا جو سیدھا یوں جا رہا ہوتا ہے پورے تھان تک, وہ تانا ہے, وہ تنا ہوا ہوتا ہے. اور جو کپڑا عرض میں, جو دھاگا عرض میں ہوتا ہے چوڑائی میں, اس کو بانا کہا جاتا ہے. تو اگر جس کپڑے کا بانا یعنی چوڑائی والا عرض والا دھاگا ریشمی ہوگا اور تانا اگر سوتی دھاگے کا ہوگا تو ایسے ریشمی کپڑے کو بھی مرد نہیں پہن سکتے. ٹھیک. اچھا, یہ ارشاد فرمائیں کہ ریشمی کپڑے کا اگر تکیہ ہو, بیڈ شیٹ وغیرہ ہو, تو کیا یہ استعمال کر سکتے ہیں؟ اس میں بعض فقہاء کرام نے اس کو مکروہ بتایا ہے. البتہ ظاہر یہ ہے کہ ریشمی کپڑے کا تکیہ یا بیڈ شیٹ یا اس طرح کے جو گدے وغیرہ ہوتے ہیں, ان کو خالص ریشم سے اگر یہ چیزیں بنائی گئی ہیں تو ان کا استعمال مرد کے لیے بھی جائز ہے. اور جائے نماز اگر خالص ریشم کی ہو تو اس سے بچنے کا بہار شریعت میں ذکر ہے کہ خالص ریشم پر نماز نہ پڑھی جائے. جائز ہے, نماز ہو جائے گی, بچنا بہتر ہے. ٹھیک. مدنی شہر کے ناظرین, لباس کے احکام ہم سیکھ رہے ہیں, مزید کالز کو شامل کرتے ہیں. جی صاحب, یہ ارشاد فرما دیجئے کہ اگر کسی عورت کا نکاح ہو جائے اور ابھی رخصتی نہ ہوئی اور اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے, تو کیا اس عورت پر عدت ہوگی اور عدت وہ کہاں گزارے گی؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. محمد خیر جنگ سے یاد کر رہا ہوں. میرے مفتی صاحب سے سوال ہے کہ ہم جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اس کے دروازے بلیک رنگ کے شیشے کے ہیں, اور جب ہم سامنے کبھی نہ کبھی نظر پڑ جاتی ہے تو ہمارا اپنا خود عکس نظر آتا ہے کہ ہماری اس میں نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. عورت کا نکاح ہو گیا, رخصتی غالباً نہیں ہوئی تھی اور شوہر کا انتقال ہو گیا, تو عدت کیا ہوگی؟ لیکن ایسی صورت میں کہ اگر رخصتی سے پہلے ہی, نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے ہی شوہر کا انتقال ہو جائے تو ایسی عورت پر عدت ہوتی ہے. صحیح. اب وہ چاہے جوان عورت ہو یا نو عمر بچی ہو, تو نابالغ بچی کا بھی اگر شوہر کا انتقال ہو گیا اور رخصتی نہیں ہوئی تھی, صحیح, تب بھی اس بچی پر عدت ہوگی. صحیح. اور یہ عدت وفات ہے. صحیح. اور عدت وفات 4 مہینے 10 دن ہیں. ٹھیک ہے. تو 4 مہینے 10 دن اس عورت کو عدت گزارنی ہوگی, اگرچہ یہ شادی کے بعد, نکاح کے بعد رخصت ہو کر اپنے شوہر کے ہاں نہ آئی ہو, عدت ہوگی. اب دوسرا سوال کا جو تھا کہ یہ عدت کہاں گزارے گی. صحیح. تو چونکہ اگر رخصتی ہو جاتی اور شوہر کے ساتھ رہ رہی ہوتی تو اس کو شوہر ہی کے گھر میں عدت کے ایام پورے کرنے تھے. صحیح. اور ابھی یہ رخصت ہو کر نہیں آئی ہے اور اپنے میکے میں ہی اپنے والد یا اپنے سرپرستوں کے ہاں ہی رہ رہی تھی, تو اس صورت میں اس کو وہاں ہی عدت کے احکام پورے کرنے ہیں, عدت وہیں گزارے گی. اور عدت کے احکامات میں سے یہ ہے کہ یہ اس گھر سے, عدت والے گھر سے باہر نہیں جائے گی. صحیح. اسی طرح جو عدت وفات ہوتی ہے, عدت وفات میں سوگ بھی ہوتا ہے. سوگ کا مطلب اپنے آپ کو بناؤ سنگھار والے چیزوں سے بچانا. تو ایسی لڑکی, ایسی عورت جو بیوہ ہو چکی ہے, تو اس کو اس زمانہ عدت وفات میں اس کو مہندی نہیں لگانی, خوشبو نہیں لگانی, اسی طریقے سے جو زیور ہیں وہ نہیں پہن سکتی. اور ایسے لباس جو شادی بیاہ تقریبات میں مہنگے لباس جس کو پہن کر ایک زینت حاصل کی جاتی ہے, ایسے لباس نہیں پہنے. گھر کے روٹین والے لباس میں ہی رہے, اور گھر کے 4 دیواری میں سے جس کمرے میں جانا آنا چاہے جا آ سکتی ہے, اور یہ آسمان کو بھی دیکھ سکتی ہے. تو یہ بھی لوگوں میں مشہور ہے کہ وہ کھلے آسمان میں نہ آئے,
تو وہ آ سکتی ہے، چارپائی پہ بھی سو سکتی ہے. صحیح. بعض لوگوں نے اس پہ بھی پابندی لگا دی ہے کہ چارپائی پہ عدت میں نہیں لیٹے گی. صحیح. تو چارپائی، بیڈ، گدا جو بھی ہے اس کو استعمال عدت میں کیا جا سکتا ہے. صحیح. اور سر میں تیل لگانا، اب یہ تو ایک تعداد خواتین کی جو شاید سر میں تیل نہیں لگاتی، صحیح. لیکن جو تیل لگانے کی عادت جن کی ہے تو سر میں تیل لگانا بھی زمانہ عدت میں سوگ والی عدت میں نہیں لگا سکتی. سرما نہیں لگا سکتی. البتہ اگر سر میں تیل ڈالنے کی عادت ہے اور نہ لگانے کی وجہ سے سر درد ہوتا ہے اور کوئی ٹیبلٹ وغیرہ ایسی جو درد سر دور کرنے والی اس سے بھی فاقہ نہیں ہو رہا اور تیل ڈالے گی تو درد سر دور ہو جائے گا، تو اب اس کی اجازت ہے کہ وہ لگا سکتی ہے. ٹھیک ہے. مزید اور احکامات ہیں جو بہار شریعت کے 8ویں حصے میں عدت وفات وغیرہ اور سوگ کے بیان کے ضمن میں پڑھے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مسجد میں بعض اوقات اس طرح کے گیٹ وغیرہ لگائے جاتے ہیں، دروازے جس میں شیشہ بھی ہوتا ہے تو عکس نظر آتا ہے، تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ ایسے جو شیشے، ایک ہوتا ہے آئینہ اور ایک آئینے کے بغیر شیشہ ہوتا ہے لیکن عکس محسوس ہوتا ہے. دونوں صورتوں میں اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھتے ہوئے اس کو اپنے آپ کا عکس نظر آتا ہے تو نماز ہو جائے گی. صحیح. نماز میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اس عکس کی طرف متوجہ نہ ہو. صحیح. اس کو دیکھ کر اپنے لباس کو دیکھنے لگ جائے، اس کو دیکھ کر اپنے چہرے کو دیکھنے لگ جائے، یا پیچھے جانے والے کو خشوع خضوع متاثر اگر ہوگا تو اب ایسی جگہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے کہ اب خشوع خضوع متاثر ہونے کی وجہ سے نماز میں کراہت تنزیہی کا عمل پیدا ہو جائے گا. اور اگر یہ بالکل توجہ اس کی نماز ہی کی طرف ہے اور عکس نظر آ رہا ہے تو اس عکس کا تصویر سے تعلق نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ جو سوال اٹھتا ہے تو اس کے پیچھے یہ ایک لوجک ہوتی ہے کہ ہم کہیں تصویر کے سامنے تو نماز نہیں پڑھ رہے. صحیح. تو یہ جو آئینے اور اس طرح کے گلاسز کے سامنے دروازوں کے میں جو عکس نظر آتا ہے تو یہ حقیقتاً تصویر نہیں ہے. صحیح. تو اگر یہ سامنے ہو یا دائیں بائیں کہیں پر بھی ایسے آئینے، شیشے کے دروازے، کھڑکیاں ہوں اور اس میں نمازی کو اپنا آپ نظر آ رہا ہو تو اس سے نماز پہ اثر نہیں پڑتا، نماز میں کراہت نہیں پڑتی. کراہت اس صورت میں پیدا ہوتی ہے جب ان چیزوں میں گم ہو کر خشوع خضوع ختم ہو جائے اور انسان اسی طرف توجہ دے تو اب کراہت پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لباس سے متعلق احکام ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. حضور ارشاد فرمائیں کہ ٹخنوں سے نیچے جو پائچے رکھے جاتے ہیں، بعض پینٹیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو وہ تو ایڑی تک آ رہی ہوتی ہیں، مطلب چلنے میں گھس رہی ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، لباس کو اتنا لمبا پہننا کہ جس سے ٹخنے چھپ رہے ہوں اور ٹخنے چھپنے کی وجہ سے انسان چل رہا ہے تو اب اس کی صورتیں ہیں. صحیح. تو بعض اوقات تکبرانہ چال، ان میں اس طرح کے لباس پہنے جاتے ہیں. بس اوقات اتراتے ہوئے لمبے لمبے کپڑے پہنتے ہیں، وہ پورے ٹخنے چھپے ہوئے ہوتے ہیں. تو تکبر کی نیت سے یا اتراتے ہوئے، اکڑتے ہوئے، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہوئے، یعنی لباس کی وجہ سے صحیح وہ لباس ایسے پہنا ہے جس سے اندر کا حال چینج ہو گیا، اب تکبر پیدا ہو گیا، تو ایسی حالت میں جو ٹخنے چھپاتے ہیں تو احادیث مبارکہ میں اس پر سخت وعیدیں ارشاد فرمائی گئی ہیں. ایک حدیث شریف کا مضمون یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا. صحیح. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں فرمایا کہ ایک شخص اتراتے ہوئے تہبند گھسیٹ کر چل رہا تھا تو زمین میں دھسا دیا گیا اور اب وہ قیامت تک زمین میں دھستا ہی رہے. اور ایک اور حدیث مبارکہ بخاری شریف کی ہے جس میں فرمایا گیا کہ ٹخنوں سے نیچے تہبند کا جو حصہ ہے وہ آگ میں. تو یہ جو تکبر بیچ میں آئے گا اور تکبر کی نیت سے اس طرح لمبے لمبے کپڑے جو مرد سلواتے ہیں جو ٹخنوں کو بھی چھپا دیں تو یہ ناجائز ہے. ٹھیک ہے. اور اگر تکبر نہیں ہے، ویسے ہی لمبی شلوار سلوا لی ہے، لمبا پاجامہ سلوا لیا ہے، تکبر نہیں ہے، نہ اس کے اندر کوئی اترانے کا عمل پایا جا رہا ہے تو بھی کراہت سے خالی نہیں ہے. اگرچہ گناہ نہیں ہے لیکن خلاف سنت ہے، کراہت تنزیہی ہے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے. اور آج کل اور اس کو اسبال کہا جاتا ہے فقہی اصطلاح میں، اسبال یعنی کپڑوں کو لٹکانا. تو یہ لٹکانے کا عمل بہت ہی عام ہو چکا ہے اور کئی اہل علم حضرات بھی
اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، صحیح، اور وہ مسجد کے ائمہ حضرات بھی اس کی طرف توجہ نہیں دیتے کہ یہ لباس، ان کے شلوار پاجامہ وہ ٹخنوں سے نیچے جا رہا ہوتا ہے. اور آج کل جبہ بھی پہننے کا رواج ہے. عرب شریف میں تو نارمل پہنا ہی جاتا ہے، اور وہاں جانے کے صورت میں بھی یہاں کے زائرین وہ جبہ پہنتے ہیں. اب وہ جبہ چونکہ اونچا نیچا ہو رہا ہوتا ہے، صحیح، اب بہت بسوں کا جبہ اتنا آ جاتا ہے زمین سے لگ رہا ہوتا ہے، وہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ بھی اسبال ہے، اس میں بھی کراہت ہے. تو چاہے جبہ ہو یا کرتا ہو یا تہبند ہو یا پاجامہ یا شلوار، صحیح، مردوں کے لیے ٹخنے چھپانا مکروہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے مرد حضرات کو اپنی شلوار، تہبند، اسی طریقے سے جو کرتا ہے یا جبہ ہے، یہ کوئی بھی اس طرح کا لباس ہے وہ اتنا لمبا نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے ٹخنے چھپ جاتے ہوں. صحیح. تو بس اوقات فیضان مدینہ میں بھی اس طرح کچھ نظر آتے ہیں اسلامی بھائی کے جو انہوں نے لگتا ہے کہ دکان سے جبہ لے لیا اور وہ پہن لیا، اب وہ لمبے ہوتے ہیں. صحیح. اب وہ اس طرح اب بڑا عجیب سا بھی لگتا ہے، اور چونکہ ہے بھی خلاف سنت، تو ایسے اسلامی بھائیوں کو بھی چاہیے کہ اگر وہ جبے لے لیتے ہیں تو ان کو کسی درزی کی مدد سے آلٹر کروا لیں، اور اس کو بھی کو اپنے سائز کا کر لیں کہ اگر آپ جب پہنیں تو آپ کے ٹخنے ظاہر ہونے چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین، یہ ایک طریقے سے مطلب اس کو اگر وبا کہیں کہ یہ ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ یعنی ٹخنے ظاہر نہیں ہوتے اور اس پر فخر کیا جاتا ہے، اور اس کا جواب مفتی صاحب نے دے دیا. تو آج کے سلسلے کی برکت سے، سنت کی نیت سے کہ ہمارے آقا کی سنت ہے کہ ہم اپنے پائچوں کو جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر رکھیں، اور عموماً نماز کے اندر اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. لیکن وہاں ایک دوسری غلطی یہ کرتے ہیں کہ نماز میں اہتمام تو کرتے ہیں لیکن نماز مکروہ تحریمی میں کر دیتے ہیں، جو کپڑے کو وہ رس لیتے ہیں. تو اہتمام کیا لیکن نماز آپ کی وہ ناقص ہو گئی. تو نماز سے اس کا تعلق نہیں ہے، ڈبل 12 گھنٹے ہی یہ بالکل سنت پر عمل ہے. جب کرنا آپ ہے لباس پہن کے لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں لباس پہنے میں، صحیح ہے. تو آپ کا لباس ایسا ہونا چاہیے مردوں کا کہ اس سے ٹخنے نہ چھپ رہے. صحیح. اچھا، یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ مردوں عورتوں میں تو شاید یہ کم ہوگا، اگرچہ ہوگا کہ وہ مرد جو ہے وہ عورت کا لباس پہن لے یا عورت مرد کا، لیکن بچیوں میں نابالغ جو بچے ہوتے ہیں چھوٹے، اس میں یہ پایا جاتا ہے تمیز نہیں کرتے. تو دیکھیں بچے کو بچوں والا لباس پہنایا جائے، لڑکے کو چاہے وہ ایک دن ہی کا کیوں نہ ہو، اس کو لڑکے والا لباس، اور جو بچی ہے لڑکی ہے اس کو لڑکیوں والے لباس پہنائے جائیں گے. اور لڑکے اور لڑکیوں کے لباس میں بالکل واضح فرق بھی ہوتا ہے، جو بالکل واضح ہوتا ہے. تو اسی طرح بس اوقات یہ کرتے ہیں کہ جن کے ہاں لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، صحیح، اب وہ کسی ایک لڑکی کو، اب وہ لڑکے کی خواہش ہوتی ہے تو کسی ایک لڑکی کو وہ لڑکوں والا لباس ہی پہنا کے رکھتے ہیں. صحیح. بھئی یہ لڑکا ہے، اور اس کی لینگویج بھی ایسی ہو جاتی ہے عرصے تک کہ وہ کھاؤں گا، جاؤں گا، وہ اسی طرح، حتیٰ کہ اسکولوں میں بھی اس کی لینگویج وہی ہوتی ہے مردوں والی، لڑکوں والی. تو اسی طریقے سے بس ہوگا لڑکے کسی کے ہاں ہیں اور کوئی لڑکی نہیں ہے، لڑکی کے متمنی ہیں، تو وہ کسی چھوٹے بچے کو وہ لڑکیوں والا لباس پہنا کے تو اس طرح فراقیں اور یہ پہناتے ہیں. تو یہ سب غلط ہے. اب چونکہ نابالغ بچہ ہے اس کو اتنی سمجھ نہیں ہے، وہ لڑکا ہے لڑکیوں والا لباس پہنا ہوا ہے، یا لڑکی ہے لڑکوں والا لباس پہنی ہوئی ہے، تو اس پہ گناہ نہیں ہے. ایسی صورت میں پہنانے والا وہ مجرم ہے، وہ خطا کار ہے، اس پر گناہ ہے. تو ایسے میں والدین کو یا بس اوقات خالائیں یا پھپھو، ان کی تھوڑی سی ہوتی ہے کہ بھتیجا ہو اور بھتیجی کو وہ بھتیجوں والے لڑکوں والا لباس پہنا کے یوں ایک اپنی چاہت کا اظہار کرتے ہیں. تو لڑکے کو لڑکوں والا اور لڑکی کو لڑکیوں والا لباس پہنائیں گے، ان کو کپڑے چینج نہیں کریں گے. اسی طرح مردوں کے لیے بھی حکم ہے کہ مرد حضرات عورتوں کے لباس نہ پہنیں اور عورتیں مردوں کے لباس نہ پہنیں. اور اس طرح یہ ایک دوسرے کی مشابہت جو کرتے ہیں کہ بس اوقات کسی اس شادی بیاہ کے مواقع پہ جو محافلیں ہوتی ہیں گانے بازوں کی، وہاں پہ شوٹنگ میں کوئی لڑکا لڑکیوں کے لباس پہن کے شوٹنگ کر رہا ہوتا ہے، تو یہ لڑکے کا مرد کا عورت کی مشابہت کرنا، اس کے مشابہت میں اس جیسا لباس پہننا، یہ باعث لعنت کام ہے. اسی طرح بعض لڑکیاں عورتیں وہ مردوں کی نقل کرتی ہیں، ان کی مشابہت کرتی ہیں، تو ایسی عورتوں پر بھی لعنت فرمائی گئی ہے. تو لہذا اس کام سے کہ بچنا چاہیے. حتیٰ کہ اتنا یہاں تک ہے کہ آواز میں بھی
جو مرد کی آواز ہے، مرد عورت کی آواز میں آواز بنا کر گفتگو نہ کرے. صحیح. یعنی عورتوں کی جو انداز ہے لچک آواز میں، اس انداز میں گفتگو نہ کرے، ان کی نقالی نہ کرے. صحیح. اسی طرح عورت مردوں جیسی آواز میں کلام نہ کرے. صحیح. تو ہر ایک اپنی حد میں رہے، اور جو اللہ تبارک و تعالی نے جس صنف میں پیدا فرمایا ہے، مرد کو مرد، عورت کو عورت، تو وہ اسی کے احکامات پر عمل کرے. مدنی چینل کے ناظرین، لباس کے حوالے سے کتنی اہم معلومات ہمیں حاصل ہو رہی ہے، اور ساتھ یہ بھی پتہ چل رہا ہے ہمیں اس سلسلے کی برکت سے کہ لباس کون سا پہننا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. حضور یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ گرمی کے موسم میں بعض اوقات باریک کپڑے سفید عموماً یہ پہنے جاتے ہیں. تو ایک تو یہ بتائیں کہ کپڑا جو ہے کس رنگ کا پہننا زیادہ افضل ہے، یہ ہمیں پتہ چلے، اور اس میں احتیاط کیا کی جائے. یعنی سفید کپڑے اگر پہنتے ہیں گرمی کے موسم میں ہلکے بالکل، جس سے جسم کی رنگت بھی ہمیں نظر آتی ہے، تو حکم کیا ہوگا؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لباس کے رنگوں میں سفید رنگ کا لباس زیادہ پسند ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کثرت سے سفید لباس کو استعمال فرمایا، اور اس کی ترغیب بھی دلائی کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آنے، یعنی عبادت کے لیے مسجد آنے اور قبروں میں جانے کے وقت سفید لباس کی ترغیب دلائی ہے. تو گویا دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی دنیاوی زندگی میں بھی انسان سفید لباس کو اپنائے، اور اپنے مردوں کو اور خود بھی جب کفن پہننے کا معاملہ ہو تو سفید ہی کی کوشش کرے. ٹھیک. تو سفید رنگ یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا محبوب ترین کلر ہے کپڑوں میں. اور اب دوسرا جو آپ کا سوال تھا کہ باریک کپڑے، صحیح، عام طور پہ باریک لون اور اس طرح کے کپڑے مرد حضرات گرمیوں میں پہنتے ہیں، تو ان کا پہننا جائز ہے کرتے میں. صحیح. تو کرتا پہنا ہوا ہو تو، لیکن شلوار کا اتنا باریک کپڑا کہ جس سے رانیں نظر آ رہی ہوں، صحیح، تو اس صورت میں ایسی شلوار کا، باریک کپڑے کی شلوار پہننا جائز نہیں ہوگا، اور ایسی شلوار پہن کے لوگوں کے سامنے بھی نہیں آ سکتے، نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. صحیح. تو نماز کے لیے اگر نماز پڑھنی ہے اور کرتا اگر باریک ہے لیکن پاجامہ یا شلوار کا کپڑا موٹا ہے کہ جس سے بے پردگی نہیں ہوتی، صحیح، تو نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک، پڑھ سکتے ہیں. اچھا، امامہ ٹوپی وغیرہ یہ لباس کا حصہ ہے کیا؟ امامہ شریف بھی لباس ہی کا ایک حصہ ہے، ٹوپی بھی لباس ہی کا ایک حصہ ہے، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت دائمہ متواترہ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا امامہ شریف ٹوپی پہن کر اس پہ امامہ شریف سجایا ہے. صحیح. بس اوقات بعض روایتیں ایسی بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صرف ٹوپی بھی زیب تن فرمائی ہے، سر پہ سجائی ہے. تو یوں بھی ٹوپی کا سر پہ پہننا، صرف ٹوپی کا، یہ بھی روایت سے ثابت ہے، اور لیکن اکثر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امامہ شریف سجایا. عموماً جو نمازی حضرات ہوتے ہیں وہ ٹوپی نہیں رکھتے اپنے پاس، تو مسجد کی ٹوپی ہی استعمال کر لیتے ہیں، تو کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں، ٹوپی نماز کے آداب میں سے ہے کہ سر ڈھکا ہوا ہو. ٹھیک ہے. اب چاہے امامہ شریف سے یا ٹوپی سے. ٹھیک ہے. اب بعض ایک طبقہ ہمارے ہاں ہے، اور غالباً یہ پاکستان میں زیادہ ہے، صحیح، بمقابلہ ہند کے، کہ وہاں اگر آپ محافل، کوئی محفل نعت دیکھیں گے وہاں پہ آپ کو سر ڈھکے ہوئے نظر آئیں گے. اور ہمارے یہاں کوئی محفل نعت ہو یا اجتماع ہو تو ایک تعداد کے سر پہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اور نماز جیسی عبادت کے لیے بھی ایک تعداد ننگے سر نماز پڑھ رہی ہوتی ہے. زیادہ کریں گے تو مسجد کے اندر جو رکھی ہوئی ٹوپیاں ہوتی ہیں وہ کھجور کے تنکوں والی یا آج کل پلاسٹک کی جالی والی ٹوپیاں چلی ہیں، تو اس طرح کی ٹوپیاں سر پہ رکھیں اور نماز پڑھنے کے بعد ٹوپی وہیں رکھ کے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. تو مسجد کی جو ٹوپیاں ہیں، یہ ٹوپیاں عام طور پہ ایسی نہیں ہوتی کہ جن ٹوپیوں کو سر پہ رکھ کر بندہ کسی محفل میں جا سکے، کسی شادی میں جا سکے، کسی افسر کے پاس جائے، تو وہ عجیب سا لگتا ہے. تو یہ مسجد کی ٹوپیوں کا جو شیپ ہے، جو انداز ہے، تو یہ اچھی محافلوں میں جانے، یہ پہن کر جانے والا نہیں ہے. تو اب وہ میلی کچیلی اتنی ہو چکی ہوتی ہیں، ان ٹوپیوں کو اگر دیکھیں تو شاید اگلے سال رمضان آئے گا تو کوئی ٹوپیاں مسجد میں رکھ دے گا تو رکھ دے گا، ورنہ پورے سال وہ ٹوپیاں چلتی رہتی ہیں، کوئی دھونے کا بھی، صاف کرنے کا بھی اہتمام نہیں ہوتا. تو مسجد کی ٹوپی میں نماز پڑھنا جائز ہے،
لیکن بہتر نہیں ہے. صحیح. اس میں کراہت پیدا ہوتی ہے کہ ایسا لباس اپنے انسان نے پہنا ہو. اس میں ٹوپی بھی شامل ہے. صحیح. تو ایسی ٹوپی پہن کر کے جس کو پہن کر وہ کسی معزز یا کسی اچھے مہذب شخص کے پاس جانے میں شرم محسوس کرتا ہو تو ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے. اس لیے مسجد کی ٹوپی کے بجائے وہ اپنی ٹوپی اپنی جیب میں کم سے کم رکھے اور نماز کے وقت وہ صاف ستھری ٹوپی پہن کے نماز پڑھے. مدنی چینل کے ناظرین، آج لباس سے متعلق ہمارا کلام ہوا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہم نے احکام سیکھے ہیں ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت اور سنت میں جو لباس محبوب ہے ہمیں وہی پہننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے. آئے جو